اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ جمعہ آیات نمبر 1 تا 11 میں بنی اسماعیل کو یاد دہانی کہ یہ اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ تمہیں جاہلیت کی تاریکی سے نکالنے کے لیے تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا ہے۔ اس کی قدر کرو اور یہودیوں کی سازشوں کا شکار مت بنو۔ یہود کے اس دعوے کی تردید کہ وہ اللہ کی برگزیدہ امت ہیں اور کسی دوسری قوم کو رسالت نہیں مل سکتی۔ مسلمانوں کی ایک غلطی پر تنبیہ جو نماز جمعہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبہ کے احترام میں کچھ لوگوں سے صادر ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے جو حقیقی بادشاہ ہے، وہ انتہائی مقدس و پاک اور بہت زبردست اور بڑی حکمت والا ہے۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ وہی ہے جس نے امیوں میں سے ایک شخص کو رسول بنا کر انہی کی طرف بھیجا جو ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، انہیں شرک اور گناہوں سے پاک کرتا ہے، انہیں قرآن کی تعلیم دیتا ہے اور حکمت کی باتیں سکھاتا ہے۔ بے شک یہ لوگ رسول کی آمد سے پہلے کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ وآخرین منہم لما يلحقوا بهم وهو العزیز الحکیم۔ اور اس رسول کی بعثت دوسرے ان تمام لوگوں کے لیے بھی ہے جو ابھی ان میں شامل نہیں ہوئے، اور وہ اللہ بہت زبردست اور بڑی حکمت والا ہے۔ ذلك فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا۔ جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا تھا پھر انہوں نے اس کا بار نہ اٹھایا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہوں لیکن خود علم و عمل سے خالی ہے۔ بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين۔ کیا ہی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ کہ تورات میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی موجود تھی لیکن علماء یہود نے اسے جھٹلا دیا۔ قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اے یہود، اگر تمہیں اس بات کا دعویٰ ہے کہ اللہ نے سب لوگوں کو چھوڑ کر صرف تمہیں ہی دوست بنایا ہے تو پھر موت کی آرزو کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، تاکہ جلد از جلد اللہ سے ملاقات ہو جائے۔ ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين۔ لیکن یہ لوگ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے بسبب ان اعمال کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں، اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم
ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم اتنا بھاگتے ہو وہ تو تمہارے سامنے آ کر رہے گی، پھر تم اس اللہ کی طرف واپس لوٹائے جاؤ گے جو ہر پوشیدہ اور ظاہر چیز کا جاننے والا ہے، پھر وہ تمہارے کیے ہوئے سارے اعمال تمہارے سامنے رکھ دے گا۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جب تمہیں جمعے کی نماز کے لیے پکارا جائے تو فوراً خرید و فروخت کو چھوڑ دو اور اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم اس بات کو سمجھ لو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ پھر جب نماز پوری ہو چکے تو اس وقت تمہیں اجازت ہے کہ تم زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اور اس دوران بھی اللہ کو بکثرت یاد کرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب یہ لوگ تجارت یا کھیل تماشا دیکھتے ہیں تو اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں اور آپ کو اکیلا کھڑا چھوڑ جاتے ہیں۔ قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ ان سے کہہ دیجئے کہ جو چیز اللہ کے پاس ہے وہ اس کھیل تماشے اور تجارت سے بہتر ہے، اور یاد رکھو کہ اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔